السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 19 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرا سورہ شعراء مکمل ہے، اور تیسرا سورہ نمل کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر توحید کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں آسمان، زمین، رات، دن کا خالق اللہ ہی ہے بتایا گیا ہے۔ تیسری بات رسالت کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چوتھی بات عباد الرحمن کا تذکرہ ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں: عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے منہ موڑنا، راتوں کی عبادت کرنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرنا، نہ فضول خرچی کرنا، نہ بخیلی کرنا، شرک سے اجتناب کرنا، قتل ناحق سے بچنا، بدکاری سے پرہیز کرنا، جھوٹی گواہی سے بچے رہنا، بری مجلسوں سے دور رہنا، اللہ کی کتاب سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ یہ عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتا ہے۔ اس کی 3 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات 7 انبیاء کرام کے قصص بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان 7 نبیوں کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ دوسری بات قرآن کی حقانیت ثابت کی گئی ہے کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے۔ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا ہے، لوگوں کو ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے وہ واضح عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تیسری بات شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل کے ابتدائی حصے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی ہمیں 2 باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی عظمت کا بیان اس میں کیا گیا ہے، اور پھر 5 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بالخصوص واقع نمل اور واقع ہدہد اور ملک سبا کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ ہم اس موقع پر آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے بارے میں مختصر سے باتیں بتائیں گے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی طاقت دے رکھی تھی۔ وہ جنوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، پرندوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، ہوا پر حکم چلاتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ اچانک ہدہد کی ضرورت پڑی، تلاش کیا تو نہیں ملا۔ آپ نے کہا جب واپس آئے گا اور کوئی معقول عذر پیش نہیں کرے گا تو میں اس کو ضرور سزا دوں گا۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے کہا میں ایک ایسے ملک گیا تھا جہاں ایک خاتون حکومت کرتی ہے، لوگ سورج کی بات کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اس موقع پر غور کریں دوستو کہ ایک پرندوں کو بھی شرک گوارا نہیں ہوا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر اس شرک کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو جس کا نام بلقیس تھا ایک خط لکھا۔ اس سے کہا
کہ ایمان قبول کر لو، شرک کو چھوڑ دو اور مطیع بن جاؤ، ورنہ ایک بڑی فوج لے کر آؤں گا۔ ملک سبا نے جب یہ خط دیکھا تو اپنے درباریوں سے ذکر کیا۔ خط ایک عظیم الشان نبی کی جانب سے تھا، بسم اللہ سے آغاز ہوا تھا، ایمان کا مطالبہ تھا۔ درباریوں سے کہا، جب کوئی بادشاہ حملہ کرتا ہے تو وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ اب تم لوگ مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے کہا، اگر آپ لڑنے کا حکم دیں تو ہم تیار ہیں، لیکن ملک سبا نے آزمانا چاہا، بڑی مقدار میں تحفے بھیجنا چاہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر یہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحفہ قبول کر لے گا، اگر نہیں ہے تو تحفہ قبول نہیں کرے گا۔ جب لوگ تحفے لے کر گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفوں کو رد کر دیا، کہا، مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بڑی فوج لے کر آ رہا ہوں۔ اس بات کی اطلاع ملک سبا کو ہوئی تو اس نے سلیمان کے پاس ایمان لانے ہی میں بہتری سمجھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملک سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلائی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نواز رکھا ہے، اور اس یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملک سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے۔ علاوہ ازیں میں اس خط کے قیمتی جواہر، میں اس تخت کے قیمتی جواہر، ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کروں گا۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک شخص اور بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں پر پڑا ہوا پائیں گے آپ۔ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا نکلا، اور فی الواقع اس نے پلک جھپکنے میں ملک سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر حاضر کر دیا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا یہ تمہارے تخت جیسا ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی تھیں، لہذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے تب وہ جواب دیتی کہ ہاں میرا ہی تخت ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے تخت ہی جیسا لگتا ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اسی طرح اور ایک امتحان لیا، صحن کو اس طرح شیشہ کا بنایا کہ پانی کا حوض لگتا تھا، جب ملک سبا اس سے گزرنا چاہی تو کپڑوں کو سمیٹ رہی تھی، تو آپ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں بلکہ شیشہ ہے۔ ملک سبا کو اب مکمل یقین ہو گیا یہ نبی ہیں، اور اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح یہ 19واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔